شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی، لہذا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈرون گرے خوش نصیب ہو وہ لوگ جو درست عقیدے کے ساتھ عقیدہ درست ہو اور دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ جو شہادت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبوت سب سے بڑی نعمت ہے، والصدیقین، صداقت دوسری بڑی نعمت ہے، والشہداء، شہادت تیسری بڑی نعمت ہے، والصالحین، صالحیت چوتھی بڑی نعمت ہے میرے رب کی۔ اور جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یستبشرون فرحین بما آتاهم اللہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں توحید کی بنیاد پر لڑتے ہوئے مرے یا اپنی سرحد کی دفاع کرتے ہوئے قتل ہوئے ہیں، اپنی چادر اور چار دیواری کی دفاع کرتے ہوئے قتل ہوا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون عرضه فهو شہید ومن قتل دون ماله فهو شہید۔ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی زمین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن یہ شہادت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے مرنے والا عقیدہ توحید پر ہو۔ ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مر جائے اس کے بارے میں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی ہے، دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ لوگ یہاں پہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے شہید کو مردہ کہنے سے، مردہ سمجھنے سے منع کیا، تو لہذا ہمارے بابے بھی زندہ، وہ زندہ ہے برزخی اعتبار سے۔ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے شہید بھی زندہ ہوتے تو کیا شہید کی بیوی عدت مکمل کرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ شہید کی شہادت کے بعد اس کے جائیداد تقسیم ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تقسیم اس کے ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے فوت ہو جاتا ہے، باقی جو زندگی ہے یہ برزخی زندگی۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہے اس نعمت پہ، اس فضل پہ جو اللہ نے انہیں شہادت کے بدلے میں عطا کیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان لوگوں کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں جو عقیدہ اور منہج کی بنیاد پہ موجود ہے، کھڑے ہیں میدانوں میں کھڑے ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنے وعدہ نبھا کر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، مومنوں میں سے بہت سے لوگ اپنے وعدہ نبھا کر جا چکے ہیں اور بہت سے انتظار میں ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ ان لوگوں کے بارے میں خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک شہادت کی موت، شہادت کی جام پی کر ان سے ملاقات نہیں کی۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح
للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فرماتے ہیں جو جذبہ جہاد شوق شہادت کی بنیاد پر عقیدہ توحید کی بنیاد پر جو لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی زبان پر جن کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، اب وہ لوٹے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وہ فضل اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے. لم یمسسهم سوء، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، دنیا کی کوئی طاقت ان کی کچھ نہیں بگاڑ سکی. واتبعوا رضوان اللہ، ایسے کردار کے حامل لوگ اللہ کی رضامندی کو ہمیشہ مد نظر رکھا کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے سب کچھ لٹا دیا کرتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فرماتے ہیں اللہ بڑے فضل والا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یاد رکھو جنگوں کی حالات میں یہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈرایا کرتے ہیں. شیطان جنگی حالات میں، حالت خوف میں مسلمانوں میں خوف، ہراس، پینک پیدا کرتے ہیں. انما ذالکم الشیطان، ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ہمارا شیطان ہمارا دشمن ہے، اور وہ شیطان ان حالات میں، جن حالات میں ملک پاکستان گزر رہا ہے، ہم جن حالات کو فیس کر رہے ہیں، ان حالات میں شیطان کی چاہت یہ ہے، ان کی اس کی خواہش یہ ہے، اس کی کوشش یہ ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. جو شیطان کے دوستی اختیار کر چکے ہیں وہ پینک کا شکار ہوتے ہیں، وہ خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن اللہ کے جو بندے ہیں فلا تخافوہم، شیطان اور شیطانی قوتوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم زندہ رہو گے غازی بن کے زندہ رہو گے، اگر تم مرو گے شہید بن کے مرو گے. میرے نبی نے فرمایا تھا البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیدا، اگر ہو سکے سعادت کی زندگی گزارو، شہادت کی موت تمہیں نصیب ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. لہذا ان حالات میں جاؤ جا کے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 159 سے لے کر 175 تک کی گھروں میں جا کے دعوت کیا کرو. دیکھ لو کہیں ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان، یہ جو شیطان اور شیطانی اعلی کار ہے، یخوف اولیاءہ، وہ جنہوں نے شیطان سے فرنچائز لے کے بیٹھے ہیں، جو جادو ٹونے کہانت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں. لیکن فلا تخافوا، جو رحمان سے عقیدہ توحید کے بنیاد پر، عقیدہ کی بنیاد پر جو لوگ کھڑے ہیں، وہ کبھی بھی حالات کے جبر سے گھبرایا نہیں کرتے، وہ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. حالات جس طرح کی بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا بس میں جہاں دیں گے، یا خوبی نہا کر دم دیں گے انشاءاللہ. یہ گلشن ہماری ہے، اس گلشن کی ہم نے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور یہ گلشن توحید کی گلشن ہے، سنت کی گلشن ہے، اور انشاءاللہ یہ حالات کا ہم مقابلہ کریں گے، عقیدہ توحید کی بنیاد پہ مقابلہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی روشنی میں ہم مقابلہ کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ان حالات میں پریشان ہونے کے بجائے، دشمن کے پروپیگنڈے کے زد میں آنے کے بجائے، ان کے پروپیگنڈے سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرو. ہر سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پھیلایا کرو، پینک لوگوں میں مت پیدا کیا کرو. قوم کو ہمت دو، قوم کو حوصلہ دو،
عقیدہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو نعرے لگا دو، اس کی دعوت عام کرو، یہ بہترین